عزیز سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور جیسا کہ پہلے بھی نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کی نسبت ہے۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس پہ بات ہو چکی ہے، اور گزشتہ جمعہ بعثت اور مقصد بعثت پہ بات ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پہ اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی۔ ہجرت کہا جاتا ہے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا نظریہ اور عقیدہ بچانے کے لیے کوئی انسان اپنے وطن کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کسی نئی منزل کی جانب رواں ہو جائے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ انسان سے اللہ رب العزت نے جو قربانیاں مانگی ہیں ان میں ایک قربانی مال کی ہے، یہ بھی انسان دے دیتا ہے اور مال دوبارہ مل جاتا ہے۔ ایک قربانی وطن اور گھر کی ہے، یہ قربانی انسان دے تو دیتا ہے، دوسرا گھر بھی مل جاتا ہے، دوسرا وطن بھی مل جاتا ہے، لیکن انسان کی جو عقیدت اپنے آبائی علاقے سے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اپنے آبائی وطن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ قربانی پہلی قربانی کی نسبت تھوڑی سی مشکل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دین اسلام کے تحفظ، حفاظت اور کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایک مسلمان سے اللہ رب العزت نے جان کی قربانی مانگی ہے۔ جان کی قربانی ایسی ہے کہ جو زندگی میں انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا جائے، ان حضرات نے اس دین کو اپنا مال بھی دیا، ان حضرات نے دین کے لیے اپنا وطن بھی قربان کیا، ان حضرات نے دین کے لیے اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا، ان حضرات نے اس دین کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں سختیاں برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اب حالات بہت بگڑ چکے ہیں، تمہاری جان بھی خطرات میں ہے، تمہارے بچے بھی خطرے میں ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو دین، عقیدہ اور نظریہ میں نے تمہیں دیا ہے، مکہ المکرمہ میں اسے بچانا بہت مشکل ہے، لہذا نئی منزل کی تلاش میں میں تمہیں نکلنے کا حکم دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ طیبہ کو اپنی اگلی منزل بنایا۔ جو صحابی رسول مکہ المکرمہ چھوڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اسے تسلی دیتے کہ تم چلے جاؤ، الکریم اللہ پاک میری اور تمہاری ملاقات کروا دیں گے۔ باقی سب کو کنایتاً کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدر صراحتاً کہا کہ ابو بکر میں انتظار میں ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے۔ اور ہجرت کی اجازت اللہ پاک نے ایک ایسے موقع پہ دی
جب مشرکین مکہ نے ایک فیصلہ کن میٹنگ بلائی، دار الندوہ مقام اس کے لیے منتخب ہوا، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ جمع ہوئے، مشاورت ہونے لگی کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اور ہم بھی اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں۔ ایک رائے یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اگر تم جلا وطن کرو گے تو جس وطن میں یہ جائیں گے وہاں کے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، یہ ایک لشکر تیار کریں گے اور پھر تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کی بات سچی ہے، قابل عمل ہے، فطرت انسانیت کو اپیل کرتی ہے، اس لیے جہاں بھی یہ جائیں گے ان کی دعوت کو سلیم الفطرت لوگ نہ صرف قبول کریں گے بلکہ دل و جان سے اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس رائے کی مخالفت کے بعد دوسری رائے یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے کہ قید خانہ کبھی صاحب ہمت لوگوں کی ہمت ان کو روک نہیں سکتا۔ قید خانے میں قید کرنے سے تحریکیں دبا نہیں کرتی بلکہ تحریکوں کو اور عروج ملتا ہے۔ قید خانوں کے اندر بند کرنے سے سچے اور نظریاتی لوگ کبھی دبا نہیں کرتے بلکہ ان کے نظریے کو پختگی ملتی ہے، لہذا آپ کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسی پریشانی میں تھے، باہر سے ایک بوڑھا اندر داخل ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نجد سے آیا ہوں، میرا نام شیخ نجدی ہے، مجھے پتا چلا کہ تم کسی پریشانی میں ہو اور مشاورت کرنا چاہتے ہو، میں تمہاری مشاورت میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے؟ اس ظالم بدبخت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ سب نے کہا ہم قتل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ دین شریعت مذہب اپنی جگہ، حضور کا ایک قبیلہ ہے، آپ کا ایک خاندان ہے بنو ہاشم جو قریش کا معزز معتبر اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور خاندان ہے، اور تمہیں عرب کی قبائلی عصبیت کے بارے میں معلوم ہی ہوگا کہ یہاں پہ لوگ قبیلے کی خاطر دین اور مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بوڑھا مسکرایا، اس نے کہا اس کا بھی میرے پاس حل موجود ہے۔ پوچھا گیا حل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کوئی ایک قتل نہ کرے بلکہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ جمع ہو جائے، حضور کے گھر کا محاصرہ کیا جائے اور پھر العیاذ باللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو۔ جب آپ کے قبیلے والے پوچھیں گے کس نے شہید کیا، سارے کھڑے ہو جانا، ہر قبیلہ دعویٰ کرے کہ ہم نے شہید کیا ہے۔ حضور کا قبیلہ ایک سے تو لڑ سکتا ہے، سب سے نہیں لڑ سکتا۔ سب نے کہا کتنی قیمتی رائے ہے، اور دراصل یہ بوڑھے کی صورت میں جو نجد سے آیا تھا یہ شیطان تھا۔ یہ رائے دینے کے بعد وہ غائب ہو گیا، پھر اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس رائے کو ادھر یہ لوگ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے تھے، ادھر اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا کہ میرے آقا سے کہو کہ اب وقت آ چکا ہے، آپ اپنی جان بھی بچائیے، اپنا عقیدہ بھی بچائیے، اپنے صحابہ کو بھی بچائیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ رات کے وقت آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو قدرے صراحتاً یعنی نسبتاً اشارتاً بتایا تھا، آج کی رات وہ نصیبوں والی رات تھی، حضور اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہوا تھا، آپ کا گھر قریش کے محاصرے میں تھا، اس بات کا انتظار تھا کہ جو ہی اجازت ملے، جو ہی ابو جہل کی طرف سے حکم ملے، ایک آدمی اندر چلا جائے اور جا کر حضور کو العیاذ باللہ شہید کر دے۔ ادھر رب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، ادھر دشمنان محمد اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب یہ لوگ آپ کے بارے میں قتل کا،
جلاوطنی کا اور آپ کو قید کرنے کا مشورہ کر رہے تھے، یہ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے، اللہ رب العزت اپنی تدبیر میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کے تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مکہ چھوڑ دیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا بستر پہ سو جائیے، یہ امانتیں انہی لوگوں کی ہے جو باہر تلواریں لیے کھڑے ہیں، صبح ان کو واپس کرنا اور پھر میں اس وقت تک مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوں گا علی جب تم سے میری ملاقات نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ میں تیرے بغیر مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا تو اللہ پاک مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے، حضور سے میری ملاقات ہونی ہے، میں امام الانبیاء سے ملوں گا، پھر حضور مدینہ طیبہ میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سیدھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً کھل گیا، حالانکہ رات آدھی بیت چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ تو سونے کا وقت ہے، دیر لگ جاتی ہے دروازہ کھولتے کھولتے، آپ نے اتنی جلدی دروازہ کھول دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دوست بھی تھے، آپ کے صحابی بھی تھے، آپ کے آنے والے خلیفہ بلا فصل بھی تھے اور ساتھ ہی مزاج رسول سے واقف بھی تھے، مزاج رسول سے آشنا تھے، فرمانے لگے حضور جس دن سے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ میں نے جانا ہے، مجھے یقین تھا کہ آپ نے رات کو جانا ہے اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ آپ نے مجھے ساتھ لے جانا ہے۔ وہ رات اور آج کی رات اللہ کی عزت کی قسم میں ہر رات دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا تھا کہ حضور اچانک آ جائے، دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے۔ یہ تاخیر دوستی کے شایان شان نہیں ہے، یہ عقیدت اور محبت کے شایان شان نہیں ہے۔ میرے کان دروازے کی دستک پہ لگے رہتے تھے، آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا، آپ نے دستک دی، میں نے دروازہ کھول دیا، ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے، ایک جگہ تک تو دونوں پیدل چلتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم کی طرح نرم قدم پتھروں پہ لگتے، آپ کو تکلیف ہوتی۔ سیدنا صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی نہ گئی، فرمایا حضور سوار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سواری کدھر ہے جس پہ میں سوار ہو جاؤں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ سواری کے کندھے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول سوار ہوئے، 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے مکہ شہر سے غار سور کی چوٹی تک۔ ایک آدمی جو صحیح پہاڑی چلنے والا ہو وہ 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچتا ہے۔ یہ سارا سفر سیدنا صدیق سواری تھے اور میرے آقا صدیق اکبر پہ سوار تھے۔ جس بدن سے حضور کا بدن لگ جائے، اگر رومال سے حضور کے ہاتھ لگ جائے، اماں فاطمہ روٹیاں پکاتی رہے اور ایک روٹی پکے ہی نہ، حضور پوچھے کہ یہ حضور اماں فاطمہ پوچھے کہ یہ کیوں نہیں پکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ کو کہ یہ وہ روٹی ہے، تمہیں یاد ہوگا یہ میں نے بنائی تھی، اور جسے میرے ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، دنیا کی آگ کیسے؟ ایک رومال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کھانا کھایا حضور نے اور کھانا کھانے کے بعد رومال لایا گیا، حضور نے اس سے ہاتھ صاف کیے، اس کے بعد وہ رومال پانی سے نہیں دھلتا تھا، بلکہ جب بھی مہمان آتے حضرت انس وہ رومال انہیں دیتے، سارے ہاتھ صاف کرتے، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رومال کو تندور میں پھینک دیتے۔ سارے کہتے بھائی یہ کپڑا کیوں جلا رہے ہو؟ وہ کہتے کہ یہ کپڑا جلا نہیں رہا، بھی دیکھنا جب وہاں سے نکلتا وہ جلا ہوا نہیں ہوتا بلکہ دھلا ہوا ہوتا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے میرے نبی نے ہاتھ صاف کیے تھے، وہ دن آج کا دن ہے، آگ اسے دھو کے واپس کر دیتی ہے، جلانے کا نام نہیں دیتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کندھے پہ سوار ہے، حضور کا سارا بدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے جہنم کو میں
نے اپنے نبی سے دور کیا ہے، ایسے ہی میرے نبی سے جو چیز مس کر جائے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ قیافہ شناس آئے، قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ پہ رک گئے، کہنے لگے یہاں تک تو ایک دو آدمیوں کے قدم آئے ہیں، لیکن یہاں سے آگے دوسرا نہ جانے کدھر گیا، یہاں سے آگے ایک بندہ گیا ہے دوسرا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمے پہ سوار ہوئے، غار ثور میں پہنچے، اللہ پاک نے مدد کے دروازے کھول دیے، کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی، اور صفائی اس انداز سے کی کہ اپنی قمیض کے پہلو سے سارے غار کو صاف کیا، غار تیار ہو گیا، کپڑے پھاڑنا شروع کیے، پگڑی اتار کے پھاڑی، غار کے سوراخ بند کیے کوئی کیڑا مکوڑا نہ جائے، غار صاف ہوا۔ پہلے ابو بکر گئے تھے، پھر حضور تشریف لائے۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں، ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان کے لیے پہلے ابو بکر کی محبت ہوتی ہے تو رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے حضور سے تو بہت پیار ہے لیکن میں آپ کے خلفاء کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ دین کو سمجھے نہ دین کے مزاج کو سمجھے۔ ابو بکر کی محبت ہوگی، عمر بن خطاب کی محبت ہوگی، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرات صحابہ کرام کی محبت دل میں ہوگی، یہ صفائی ہوگی، بیس بنے گی، قالین بچھے گی، پھر رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل صحابہ کی محبت نہیں بلکہ صحابہ کی نفرت سے بھرا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ اس میں حضور کی محبت ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ گندی جگہ پہ گندی مکھیاں آیا کرتی ہے، صاف چیز کبھی نہیں آتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے، ایمان کے لیے دل کا چمکدار ہونا اور صحابہ کی محبت سے سرشار ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، اللہ حضور سے محبت کرتے تھے، اللہ صحابہ سے محبت کرتے تھے، حضور اللہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ بھی حضور سے محبت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، ساری دنیا کے لیے محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے کہ رب ان سے راضی ہو گیا۔ جب بات صحابہ کی آتی ہے میں اپنا اصول بدل دیتا ہوں۔ اصول کیا ہے؟ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب رب صحابہ سے راضی ہو جائے، صحابہ رب سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ رب کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور کامیابی رب کی جماعت اور رب کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ کے رکھی ہے۔ ہجرت کی رات 3 راتیں غار ثور کے اندر گزرتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری کرامات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ 3 راتوں کے بعد اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں اعلان کر دیا گیا کہ حضور نکل چکے ہیں، جو لے کے آئے گا الیاذ باللہ زندہ یا مردہ اسے 200 اونٹ یا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ سارے تلاش میں نکلے۔ سراقہ بن مالک جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ساحل سمندر کی طرف سے کچھ لوگ گزرے ہیں۔ لوگوں نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ سراقہ بن مالک تنے تنہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے جب نکل پڑے، حضور کو دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، عامر بن فہیرہ کو دیکھا، ایک غلام کو دیکھا، 4 لوگوں پہ مشتمل یہ بے سر و سامان قافلہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ سراقہ پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کو دیکھا میری آنکھوں کے سامنے لالچ آیا، 100 اونٹ مجھے نظر آئے، لاکھوں روپے کی دولت مجھے نظر آئی۔ میں نے کہا موقع اچھا ہے، میں آگے بڑھا، میرا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا، میں نے فال نکالا، فال میں آیا کہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ فال شال کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، شکار سامنے ہے، شکاری موجود ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، فال کا اعتبار میں نہیں کر سکتا، میرے سامنے لاکھوں کی دولت ہے۔ اب گھوڑا دوبارہ اٹھایا، آگے چلا، گھوڑا مزید دھس گیا، گھوڑا مزید جب زمین کے اندر دھستا ہے، سراقہ پھر اٹھا، پھر گھوڑے کو باہر نکالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔
सैयदना सिद्दीक़ अकबर को तो जानता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू बकर ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, बड़ी आजमाइश थी। अगर मैं झूठ बोलता तो सदाकत कुर्बान होती है, और अगर मैं सच बोलता तो यारी कुर्बान होती है, हिफाजत कुर्बान होती है, एतमाद को नुकसान पहुंचता है। जब इंसान सच का अज़म कर ले, झूठ से नफरत करे, अल्लाह पाक रास्ते भी खुद निकाल देते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने कहा हाज़ा रजुल यहदीनी इला सबील, ये बंदा मुझे रास्ता दिखाने वाला है। सुराका ने समझा कि ये कोई रहबर है। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, मेरी मुराद ये थी कि ये दुनिया और आखिरत में मेरे रहबर है। यही तो वो है जिन्होंने मुझे हिदायत का शऊर दिया, जिन्होंने मुझे दीन इस्लाम का नूर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए सुराका की तरफ और कहा, सुराका किस तरह से आए थे? कहा, मैं तो इस तरह से आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका मैं तुझे एक बशारत सुनाता हूँ। वो बशारत ये है, एक वक्त आएगा, तू तो 100 ऊंट की लालच में आया है ना, एक वक्त आएगा जब किसरा शाहे ईरान के कंगन होंगे और तेरे बाजू होंगे, तू बादशाहों के कंगन पहनेगा, वो वक्त जरूर आएगा। सुराका कहते हैं वहीं से वापस लौटा और मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की मोहब्बत को भर दिया, और वो वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा जब केसर और किसरा फतह हुए, माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था, अल्लाह पाक की शान कंगन मेरे हाथ लगे और मैंने माले गनीमत में जमा किए। अमीरुल मोमिनीन को पता चला, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया। क्या किया? सुराका को बुलाया, कंगन मंगवाए और कहा, आज दुनिया देखेगी मेरे नबी ने बेसरो समानी के आलम में इतनी बड़ी बात की थी कि जब अपनी जान भी खतरे में है और हुजूर पेशे कोई क्या करे कि मुसलमान केसर और किसरा को रोकेंगे, बादशाहों के खजाने इनके पांव तले अल्लाह रब्बुल इज्जत पहुंचाएंगे। आज वो वक्त आ गया है और सुराका के हाथों में वो कंगन पहनाए। अल्लाह पाक ने मेरे नबी के फरमान को सच कर दिया। सफर आगे चलता है, जंगल में पहुंचते हैं, प्यास लगी हुजूर को, सामने एक झोपड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मुझे प्यास लगी है, बस ये बात सुननी थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन हो गए। इसी बेचैनी और बेकरारी के आलम में तलाश करते करते एक झोपड़ी के अंदर पहुंचे। उस झोपड़ी में एक खातून बैठी हुई थी, बूढ़ी उम्र की। उस बुढ़िया से कहा, अम्मा मेरे साथ एक मेहमान है और वो मेहमान बड़े आलीशान है, उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनकी शान में तुझे नहीं बता सकता। प्यासे हो गए हैं, पानी दे दे। कहने लगी, पानी घर में नहीं है, मेरा शौहर बकरियां चराने जाता है, कहीं से शाम को पानी का घड़ा भी लाता है, हमारा थोड़ा टाइम उस पे कट जाता है। अम्मा कोई बकरी दे दे, दूध निकाल लेंगे, उससे प्यास बुझा लेंगे। बेटा बकरियां तो कोई नहीं, एक बीमार बकरी है जिसमें दूध तो दरकिनार, सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही है। अच्छा, हुजूर को जाके बताया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वही बकरी ले आओ। बकरी लाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी पे हाथ फेरा, धनु पे हाथ फेरा, बकरी मोटी हो गई, थन दूध से भर गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, दूध निकालो। अबू बकर फरमाते हैं, मैंने एक बर्तन भरा, हुजूर ने कहा दूसरा लाओ। मैं दूसरा लाया, मैं तीसरा लाया, मैं चौथा लाया, हत्ता कि उम्मे माबद ने कहा, अरे मेरे मेहमान खुदा के लिए बस करो, मेरे घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, लेकिन बकरी है कि दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। फिर हुजूर ने पिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पिया, अम्मा उम्मे माबद ने पिया, हुजूर चले गए। शाम को उनके शौहर वापस आए। अजीब खुशबू है उस झोंपड़ी में, अजीब समा है उस झोंपड़ी में, बाहर ही बाहर नजर आती है। वो जंगल बयामान नहीं बल्कि जंगल में मंगल नजर आता है। न जाने क्या तब्दीली है। अपनी अहलिया से पूछते हैं, कोई आया था? हाँ कोई आया था। कौन था? कैसा था? अम्मा ने क्या कहा? चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा,
چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا۔ حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، وہ حلیہ بہت ساری کتابوں میں وہ ہے جو معبد کے زبان کے نہیں بلکہ دل کے الفاظ تھے۔ معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا، صحابہ تو فرماتے نا اللہ کی عزت کی قسم حضور کے چہرے میں اتنا روب تھا، ہم نے کبھی جی بھر کے حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ ہاں اتنا دیکھتے تھے کہ دل کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے سے اندر دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہوا؟ آپ تو یہاں سے آ کے کبھی واپس نہیں جاتے، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے خاص آدمی ہیں، یہاں سے کیوں واپس لوٹ کے جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے بھوک لگی تھی اس لیے آیا۔ اب بھائی بھوک لگی تھی تو اندر جاتے کھانا کھاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی فرق ہے تمہاری بھوک اور میری بھوک۔ تمہاری بھوک کھانا کھانے سے مٹتی ہے اور میری بھوک دیدار مصطفیٰ سے مٹ جاتی ہے۔ میں نے حضور کو دیکھا، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں حضور کو دیکھتا ہوں، میرے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور میں حضور کو دیکھتا ہوں، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو یہ عالم ہے، خدا کی قسم جب میں حضور کی محفل میں ہوتا ہوں مجھے دنیا یاد نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا پیچھے کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، مجھے سب کچھ میرا نبی نظر آتا ہے۔ یہ عقیدتیں اور محبتیں اللہ رب العزت نے انہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد ربیع الاول 12 تاریخ پیر کا دن جب حضور مکہ سے نکلے، ربیع الاول جمعے کا دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے، 8 دن سفر کرنے کے بعد قباء کے مقام پہ پہنچے۔ قباء میں آپ نے قیام کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا، اور اس انتظار کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ نے قباء کے مقام پہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر کی۔ مسجد تعمیر ہوئی، آپ حضرت علی کے انتظار میں تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے نبی کو خدا کی قسم و کشش دی، اللہ نے وہ حسن دیا تھا، وہ جاذبیت تھی کہ مدینہ جب پہنچ گئے بریدہ اسلمی غصے میں آگے تلوار اٹھائے کہ بھائی یہ وہاں حالات خراب کر کے یہاں گئے، اگر وہاں سے بچ کے آئے یہاں میں ان کا کام تمام کر دوں۔ غصے سے بھرے ہوئے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے جب حضور کے سامنے آئے تھے حضور کو والعیاذ باللہ قتل کرنے، سامنے پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تھوڑے سے نرم پڑ گئے۔ پھر حضور نے پوچھا ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے بریدہ۔ ہم نے کہا بریدہ تو برد سے ہے، اور برد تو ٹھنڈوں کو کہتے ہیں، تو اتنا غصے میں کیوں ہے؟ ٹھنڈا ہو جا، تیرا نام کا معنی ٹھنڈا ہے۔ کہتے میرا غصہ ختم ہو گیا، لیکن انتقام کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ حضور نے پوچھا قبیلہ تیرا کون سا ہے؟ میں نے کہا اسلم۔ اچھا اسلمی، ارے اسلمی، اسلم تو اسلام سے ملتا جلتا ہے، اسلام کا معنی صلح سلامتی ہے، تو تیرا معنی ہوا ٹھنڈا انسان، صلح سلامتی والا۔ ٹھنڈے لوگ گرم نہیں ہوتے، صلح سلامتی والے لوگ انتشار نہیں کرتے۔ بریدہ اسلمی کہتے میں ڈھیر ہو گیا، میں قربان ہو گیا اپنے نبی کے قدموں پہ۔ میں نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا، میں آیا تو کسی اور غرض سے تھا، رب کی عزت کی قسم آپ کی باتیں فتح کر دیتی، آپ کا دیدار غلام بنا لیتا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے آج جب چلے حضور قباء سے مدینہ کی طرف چلے تو بریدہ اسلمی کیا کہتے ہیں؟ حضور آپ جائے، آپ کا لشکر ہو، کوئی جھنڈا نہ ہو، جھنڈا ہونا چاہیے۔ حضور کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ بریدہ تیری عظمتوں میں قربان جاؤں، اپنی چادر اتاری، اسے پھاڑا، ایک ڈنڈے کے ساتھ لگایا، اوپر بلند کیا۔ بریدہ کی چادر کو اعزاز حاصل ہے کہ بریدہ کی چادر میرے نبی کا سب سے پہلا جھنڈا بنا۔ میرے بھائیوں آخری بات عرض کرتا ہوں، ہجرت کی ساری داستان اور سارے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو بھی اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تدبیر کا بھی مظاہرہ کیا۔
اور آپ نے رب کی ذات پہ بھروسہ بھی کیا، رب کے بھروسے پہ اپنے گھر سے نکلے، حالانکہ معلوم ہے کہ ہر طرف لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اسباب کے درجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حسن تدبیر کے طور پہ غار میں 3 دن قیام کیا کہ یہ لوگ ڈھونڈ ڈانڈ کے تھک کے واپس چلے جائے، پھر میں غار سے نکلوں گا، خبر پرانی ہو جائے گی، کوئی مجھے تلاش نہیں کرے گا۔ ہجرت کا سفر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہر کام کے اندر اسباب کو بھی سبب سمجھ کے اختیار کیا جائے، تدبیر حسن تدبیر سے کام لیا جائے، سبب اور تدبیر کے بعد بھروسہ کیا جائے تو کس پہ کیا جائے؟ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ اسباب کو سبب سمجھ کے اختیار کرنے والا، کام کو حسن تدبیر سے کرنے والا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ سبب کو خدا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ توکل اس چیز کو کہتے ہیں کہ اسباب کو پامال کر دیا جائے، اللہ پاک خود آئیں گے، آسمانوں سے پرندوں کی صورت میں سونا گرے گا، پیسوں کی گٹیاں گرے گی، رزق میرے ڈیرے سے اگائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اسلام تدبیر سکھاتا ہے، اسلام سبب سکھاتا ہے اور سبب اور تدبیر کے بعد اللہ پہ بھروسہ سکھاتا ہے۔ نبی نے، صحابہ نے، آپ کی جماعت نے اس دین کے لیے قربانیاں دی۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اس دین کے لیے جان کی ضرورت ہو جان قربان کریں گے، مال کی ضرورت ہو مال قربان کریں گے، اولاد کی ضرورت ہو اولاد قربان کریں گے، اور اگر دین وطن علاقہ چھوڑنا پڑے اس دین کے لیے اپنا وطن اور علاقہ چھوڑ دیں گے، لیکن اس دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ پاک اس دین کو قیامت تک سرسبز و شاداب فرمائے اور ہمیں اس کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا